الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے اس امت کو ایک خاص کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عطا فرمایا۔ اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ بعض علماء نے اسے دین کا قطب اعظم قرار دیا۔ قطب کہتے ہیں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں جو لکڑی ہوتی ہے، جس کے اندر اوپر کا پارٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو چکی نہیں چل سکتی۔ جیسے ہماری گاڑیوں اور موٹروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر پوری موٹر چلنا بند ہو جاتی ہے، پہیے چلنا بند ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس دین کے لیے قطب اعظم ہیں، اس لکڑی کی طرح ہیں۔ اگر وہ نہیں رہا تو پھر دین کی چکی اپنا کام نہیں کر سکتی، دین کا مشین، دین کا موٹر اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے اس امت کو خاص طور پر اس کی ذمہ داری دی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مختلف درجات ہیں اور مختلف طریقے ہیں، اس لیے اس کے احکام کو سیکھنا، سمجھنا اور تربیت حاصل کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ خاص طور پر نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کا کام، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ موجودہ حالات میں جو اللہ کی طرف سے حالات ہیں اور ہمارے حالات نہیں سنور رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا۔ کسی درجے میں بھلائی کا حکم دینے کا کام تو ہو رہا ہے، مگر منکرات اور برائیوں سے روکنے کا کام جیسا ہونا چاہیے جماعتی سطح پر اور انفرادی طور پر بھی جو مزاج ہونا چاہیے، آج امت کے اندر وہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کرے، اور جو مامور تھے انہوں نے آواز لگائی لوگوں کو جمع ہونے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور وضو فرمایا، اور لوگ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ حضور وضو فرما کر بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حجرے کے دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گئی، کیونکہ حجرہ بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا، کہ سنوں کہ آخر حضور نے کس چیز کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کون سی اہم بات حضور ارشاد فرمانے والے ہیں۔ تو حضور نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مختصر مگر بہت محتم بالشان بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ
ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کرے گا. ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم ضرور دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعاؤں کے قبول ہونے میں جو عمل رکاوٹ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے والا عمل ہے. آپ نے بس یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو اچھی بات کا حکم کرتے رہو، بری بات سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. جیسے تقریبات ہوتی ہیں. کئی برس پہلے ایک تقریب کا اخبارات میں چرچا ہوا کہ صاحب اس تقریب میں، ولیمے کی تقریب میں نیم عریاں قسم کی لڑکیاں کھانا سرو کرنے کے لیے رکھی گئی تھیں، اور پھر اس پر اخبار میں مہینے 2 مہینے تک مضمون اور مراسلے لکھے جاتے رہے. میں نے عرض کیا کہ دیکھو بھائی، اگر اس دعوت میں 1000 آدمی اگر شریک تھے تو اس میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے میزبان سے یہ کہہ کر کے کہ بھائی آپ نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم یہاں کھانا نہیں کھا سکتے، کتنے آدمی لوٹ کے آئے؟ مضمون لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف مراسلہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یہ سب باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کتنے آدمی کھڑے ہوئے؟ 100 میں سے 50 آدمی، 1000 میں سے 50 آدمی کھڑے ہوتے، 1000 میں سے 100 آدمی کھڑے ہوتے، اور 10-20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی مل کے دلہے کے پاس جاتے اور دلہے کے والد اور سرپرست کے پاس جاتے اور کہتے کہ بھائی حضور کی سنت کا نام لے کے اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، آپ جھگڑا نہ کریں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں گالی گلوچ کریں، مگر آپ کے عمل میں مضبوطی ہو اور آپ جائیں اور آپ کا اچھے انداز سے کہیں اور آپ کہیں کہ بھائی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے. 10-20 آدمی مل کے واپس لوٹے، پھر 20-25 لوٹے، پھر 50 لوٹے، تو بتائیے کوئی ہمت کرے گا؟ نہیں کرے گا. آج لوگ تبصرے بہت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. اور حیدرآباد کے مسلمانوں عقل اور سمجھ سے کام لو، حالات بگڑ رہے ہیں، تم اپنا پیسہ شادیوں میں برباد کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہو، تقریبات میں برباد کر رہے ہو. کسی شادی کا تذکرہ ہوا ہمارے سامنے کہ صاحب 5000 آدمی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی مدعو تھے، 8000 آدمی کہتے ہیں. میں نے کہا چلو 5000 مان لیتا ہوں میں، اور صاحب 25 لاکھ کا اسٹیج تھا اور 15 لاکھ کا باجا تھا. تذکرے ہوتے ہیں لوگوں. میں نے عرض کیا کہ بھئی دیکھو ان 5000 آدمیوں میں سے میں مان لیتا ہوں کہ 500 آدمی مجبور تھے اس شادی میں شرکت پہ. مثلا اس سیٹ کے ملازم تھے اور وہ ملازم مجبور تھے، اس سیٹ سے کاروباری تعلق رکھنے والے تھے، وہ مجبوری ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہے، مگر میں مان لے رہا ہوں کہ مجبور تھے. وہ ان کو ڈر تھا کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو ہمیں کاروبار میں نقصان ہوگا، ہماری کوئی ڈیل خراب ہو جائے گی. چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان 5000 میں 500 آدمی ایسے تھے جو مجبور تھے. باقی جو 4500 جنہوں نے شہر سے باہر جا کر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا سفر کر کے کھانا کھایا ہے، ان 4500 لوگوں کو کیا عذر تھا کہ یہ اس تقریب کے اندر شریک رہے اور اس تقریب کا کھانا کھایا؟ بتاؤ میرے دوستوں، کتنے آدمی معذور تھے، مجبور تھے؟ بس مزے سے ہے، تبصرے کرتے ہیں، ارے ایسا کرا. خالی تبصروں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کے لیے، جس کا بغض اللہ کے لیے، جس کا دینا اللہ کے لیے، جس کا ہاتھ روکنا اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. حضور اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کے ایمان کے کمال کی شہادت دے رہے ہیں. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان.
اور ہر جگہ ایک ہی بات نہیں ہے، ہر جگہ لاٹھی لے کے نکلو ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے، اور جیسے ادھر مغربی یو پی اور اس کے اطراف میں ایک داڑھی چڑھانے کا طریقہ ہے، تو وہ اپنی داڑھی چڑھاتے تھے اور پاجامہ بھی ایسا پہنتے تھے جو شرعی اعتبار سے نامناسب تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی اپنی داڑھی صحیح کر لو اور اپنا پاجامہ صحیح کر لو، تو دوسرے دن سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اصل میں غلطی ہم سے ہوئی کہ توا گرم ہونے سے پہلے ہم نے روٹی ڈال دی، تو روٹی تو پکی نہیں، آٹا خراب ہو گیا۔ توا گرم ہونے سے پہلے ہم نے روٹی ڈال دی تو روٹی تو پکی نہیں، آٹا خراب ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب برائی سے روکنے کا کام کریں گے فساد ہوگا، فساد ہمارے غلط طریقے سے ہوگا، فساد اس کام سے نہیں ہوگا۔ اللہ فساد کا حکم نہیں فرماتا، اللہ فساد کی جو چیز ہوگی اللہ اسے کیسے اس کا حکم دیں گے اللہ تعالیٰ، مگر طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے صحیح۔ جیسے آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر تو آپریشن سے فائدہ ہوتا ہے، مگر بہت انتظامات کرنے پڑتے ہیں، پہلے سے بہت سے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، پھر ہر جگہ آپریشن نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تھیٹر کا مناسب ماحول ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس مناسب ماحول میں جب آپریشن کیا جاتا ہے اور مریض کے پوری صورتحال کو سامنے رکھ کر کے، تو پھر اس علاج سے فائدہ اور نفع ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ کام بھی ہے، مگر اس کی فکر ہونا ضروری ہے، اس کا مزاج ہونا ضروری ہے، اس کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ایسا۔ اب دیکھیے گزشتہ بھی ایک آدھ گفتگو میں عرض کیا میں نے کہ دسمبر کا مہینہ قریب آ رہا ہے، دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی گھڑیاں جب شروع ہوتی ہیں ابتدائی، تو ہم دوسروں کو کیا بولیں گے میرے دوستو؟ کیسے ہم کسی پارٹی کو گالی دیں، کسی حاکم کو گالی دیں، کسی حکومت کو برا کہیں؟ ہم تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم تو خود ہی مجرم ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اور وہاں اللہ کی اس رات میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیکریوں کے سامنے، ہوٹلوں کے سامنے، 12 بجنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور صاحب 12 بجتے ہی چیخ پکار، شور شرابہ۔ یقین کیجئے یہ وہ عمل ہے جو ابلیس کو خوش کرنے والا ہے، شیطان کو راضی کرنے والا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس عمل سے ابلیس خوش ہو اور شیطان خوش ہو اس پہ اللہ ناراض نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ناراض کرنے والا، آپ یقین کیجئے میرے دوستو کہ یہ عمل وہ ہے جو ابلیس کو خوش کرتا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ معاشرت میں حضور نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ شیطان کی مشابہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اوندھے لیٹنا، پٹ لیٹنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذہ غجعہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے یحبها الشیطان، جو شیطان کو پسند ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، اس طریقے پہ مت لیٹو۔ آپ بتاؤ میرے دوستو، جس نبی نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو پینے کو منع فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اوندھے لیٹنے سے منع فرمایا کہ یہ شیطان کو پسند ہے، کہ آپ بتاؤ اس نبی کی شریعت کی روشنی میں آج لوگ بہت فتووں کے پیچھے رہتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ نے سب سے بڑا مفتی تمہارے اندر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ تم اپنے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے نبی کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھو اور اپنے دل سے پوچھو کہ کیا یہ تقریبات اور یہ شور شرابہ، یہ ہنگامہ ہمارے پیارے نبی کو پسند ہوگا، ہمارے اللہ کو پسند ہوگا؟ جو نبی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے معمولی عمل میں بھی اس سے پرہیز کرنے کو، شیطان کے طریقے سے پرہیز کرنے کو کہہ رہا ہے، اور ہم اس رات میں یہ حرکت کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی آ کے بول رہا ہے، کوئی پارٹی بول رہی ہے، کوئی حکومت بول رہی ہے، کوئی حاکم بول رہا ہے؟ جو حاکم مقرر ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہماری آبادیاں ہیں، پکی مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی گو پرسنٹیج کم ہے، مگر ہمارے لیے وہ بھی معمولی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نوجوانوں کی بھی ایک تعداد ایسی ہے جو شراب پینے لگی ہے، نشہ کرنے لگی ہے،
شراب اور نشہ، شراب بھی ہے اور دوسری نشے کی چیزیں بھی ہیں، مسلمان نوجوانوں میں، مسلمان بچوں میں ایک تعداد ہو گئی ہے. کیا معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی اس رات میں حرام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں مانتا ہوں کہ کم ہے پرسنٹیج، مگر وہ بھی ہمارے لیے معمولی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر کے تو باقی دنیا میں، بالخصوص یورپ میں اور ان سوسائٹیوں میں جو بالکل لبرل قسم کی ہیں، آزاد ہیں، جن کے پاس حلال حرام کچھ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سوں کو خدا پر یقین نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، ملینوں اور کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حرام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. وہ 12 بجے کا انتظار ویسے کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک پاکیزہ چیز کی مثال، جیسے ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک پاکیزہ عمل میں ہم افطار کی تیاری کرتے ہیں کہ صاحب سائرن بجے گا اور اذان ہوگی تو ہم افطار کریں گے. وہ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے حرام کرتے ہیں. پھر جب 12 بجتا ہے اور چیخ پکار کر لیتے ہیں تو اس چیخ پکار کرنے کے بعد بڑے بڑے حرام کرتے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں. اگر ہم نے حرام نہیں بھی کیا، ہمارا ان کے ساتھ پیوند کیسے لگا، ہمارا ان کے ساتھ جوڑ کیسے لگا، ہم نے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کیسے ملائی، ہم ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے 12 بجے تک کیوں جاگے. میرے دوستو، ابھی سے بات چلاؤ، جہاں ہوں، دوستوں میں ہوں، تعلق والوں میں ہو، اللہ کے لیے بولو، زبان ہلاؤ، دوستی دشمنی سب اللہ کے لیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے. حضرت عائشہ نے لکھ کر کے بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غالباً اس مضمون کو مرفوع کیا، منسوب کیا کہ جو شخص لوگوں کی رضا اور خوش چاہے گا، لوگوں کو خوش کرنا چاہے گا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگ چاہے ناراض ہو جائیں، لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو، وقتی طور پہ چاہے کچھ نقصان آپ کو نظر آئے، مگر اللہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. اور جو شخص یہ چاہے گا کہ لوگوں کو خوش کرے اور چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں کہ فٹ بال کی طرح جاؤ، پلیئر جیسے لات مارتے ہیں فٹ بال کو، تم کو بھی حوالے کر دیا لوگوں کے، انہی کے لات گھوسے کھاتے رہو اور ادھر سے ادھر لڑکتے رہو. ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے اچھی بات چلانا اور بری بات سے روکنا، منع کرنا. اس کے درجات ہیں، اس کا طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے، مگر یہ کام اور اس کا مزاج امت کے اندر، امت کے افراد میں ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، دیکھیے گزشتہ بھی لباس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی، بہت توجہ کیجئے. چھوٹی بچیوں اور بچوں کو بھی اچھا لباس پہنائیے، مشرقی لباس پہنائیے، شائستہ لباس پہنائیے. گزشتہ بھی میں نے عرض کیا، پیسہ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو. ریڈی میڈ 200 روپے میں ملتا ہے اور خرید کے سلاؤ تو 1000 روپے لگتے ہیں. تمہارا یہ خرچ اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا. تم 1000 روپے خرچ کر کے پہناؤ، مگر اچھا کپڑا پہناؤ، ساتر کپڑا پہناؤ. تم کو بازار میں وہ جینس جس سے تمہاری سطر بھی نہیں چھپتی، وہ تمہیں 500 روپے میں ملتا ہوگا، اور تم ہو سکتا ہے بڑی دکان پہ جاؤ تو 2000 روپے میں ملے گا، وہ جو ڈھیلا ہوگا، جو بھرپور ہوگا، جو کمر تک آئے گا. جاؤ 2000 روپے کا لو، مگر یہ 500 روپے کا مت لو. خرید کے سلانا پڑے، خرید کے سلاؤ. زندگی کے ہر گوشے میں میرے دوستو ہم اپنی فکر کریں، اچھائیوں کو عام کریں، برائیوں سے روکیں اور منع کریں، اور اس کے جو وسائل ہیں اس کا بھی صحیح استعمال کریں. آج کل ایک سوشل میڈیا کا بہت نقصان دہ استعمال ہو رہا ہے، نفع سے زیادہ نقصان دہ. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے ناسمجھ لوگ ایسی چلاتے ہیں جو فائدے کی نہیں ہیں، غلط ہیں بالکل. جیسے خدا نخواستہ کوئی شخص
قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کا ویڈیو کلپ آیا، اب ہمارے بچے اس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو. کیا کرو گے؟ بے وقوف ہو گئے، پاگل ہو گئے ہو، دشمن کا کام کر رہے ہو تم. کیا فائدہ اس کو شیئر کرنے سے؟ یہ جہاں سے نکلا ہے، اگر کسی ذمہ دار آرگنائزیشن کو تنظیم کو پہنچائیں آپ اور تحقیق کی جائے، پولیس میں رپورٹ درج کرائی جائے اور کرنے والے کو پکڑا جا سکتا ہے، جہاں یہ ممکن ہو وہاں یہ کرو، جہاں نہیں ممکن ہو خاموشی اختیار کرو، خاموشی. اس کو مت پھیلاؤ، اس کو پھیلانا دشمن کے مقصد کو پورا کرنا ہے. اور ایسی غلط چیزیں پھیلاتے ہوئے بہت سے لوگ تو یہ لکھ کے بھی بھیجتے ہیں کہ جو مسلمان ہوگا ضرور پھیلائے گا، جو بے ایمان ہوگا وہی نہیں پھیلائے گا. ارے تم بے عقل ہو، تمہارے سر میں بھیجے کے بجائے گھاس ہے تو تم دوسروں کو کافر بنا رہے ہو. تمہیں عقل نہیں ہے اور تم دوسروں کو کافر بنا رہے ہو کہ جو اسے نہیں شیئر کرے گا وہ بے ایمان. نعوذ باللہ. تو میرے دوستو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو ہم صحیح استعمال کریں اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.